سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ الحمدللہ. اللہ کا کرم ہے کہ اس غفلت کے دور میں اور بہت ہی زیادہ ایسے زمانے میں جب آدمی دین سے بہت دور ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ذکر کی مجلس نصیب فرما رہے ہیں. بہت بڑا کرم ہے اس کا. اس کا نقشہ بہت پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پیش فرمایا تھا کہ کیسا زمانہ آئے گا، جس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جیسے ایک اجڑا ہوا صحرا اور ریگستان ہو. صحرا اور ڈیزرٹ آپ کو معلوم ہے سوائے مٹی کے اور ٹیلوں کے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. خاک ہوتی ہے، ہوائیں ہوتی ہیں، درخت کا تو نام و نشان بھی وہاں نہیں ہوتا، پانی کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ بھئی وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جیسے صحرا ہوتا ہے. لوگ نابلد ہو چکے ہوں گے نبی پاک کی سنتوں سے، قرآن سے، ذکر سے. ایک رسمی قسم کا دین ہوگا لوگوں کے پاس، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کا دین اپنے مزاج کے مطابق ہوگا. بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ نبی پاک سن کے طریقے اور سنت کے تابع ہو. تو دین کے ایک صحرا بن چکا ہوگا اس وقت. تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے اندر جب صحرا ہوگا بالکل ہے، تو صحرا کی مثال دے کے فرمایا کہ جیسے صحرا ہو تو پورے صحرا کے اندر ڈیزرٹ میں دیکھو تو ایک تنا ایک درخت کھڑا ہے اور بہت ہی ہرا بھرا ہے. تو ساری دنیا حیران ہوگی کہ یہ اس جگہ پہ ایک درخت محور مرکز بن سکتا ہے پوری دنیا کے لیے ڈیزرٹ میں، اور ایک درخت کھڑا ہے تر و تازہ ہے بالکل. تو کیا خوب مثال فرمائی اللہ کے نبی نے. کہتے جب دین پہ یہ معاملہ ہوگا تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درخت کے مانند ہوگا. میرے بھائیو یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے انسان کو، اس پہ پابندی اختیار کریں. الحمدللہ انسان کی حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کا نام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر تم اس کی پابندی اختیار کرو گے تو تمہارے دین بھی سنور جائے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ کے ذکر سے دونوں چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ڈاکہ مالتا ہے شیطان اور نفس، سب سے زیادہ انسان کے دین ہے. سارا بنا ہوا کمپیکٹ دین ہے نا، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے. کہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو زور لگاتا ہے نا انسان پر کیچ کرنے کا، پکڑنے کا، تو دین کے جس شعبے پہ لگاتے ہیں وہ کون سا شعبہ ہے؟ دوسرے پہ اتنا توجہ نہیں دیتا. سب سے زیادہ وہ توجہ دیتا ہے جس کو برباد کرنے کے پیچھے پڑتا ہے کہ کس طرح سے ختم کروں اس چیز کو، وہ ہے اللہ کا ذکر ہے. جس کو ذکر نصیب ہو جاتا ہے تو بس وہ شیطان اس کا دشمن بن جاتا ہے. کہتے ہیں اس کو میرا اللہ کا ذکر مل گیا تو میرا تو ٹھکانا ہی نہیں رہا گیا، اب میں کیا کروں، میں تو برباد ہو گیا. حدیث کے مفہوم ہے کہ جہاں شیطان ہوگا وہاں ذکر نہیں ہوگا، اور جہاں ذکر ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک
جیسے آج جمع کر دیا ہمیں اور ذوق شوق پیدا کرے. پھر سنیں وہاں ذکر ہو رہا ہے تو سب ایک ہی مسجد تک نہ ہو, وہاں بھی جائیں, اس مسجد میں بیٹھیں. پھر سنیں بھی فلاں جگہ ذکر ہو رہا ہے تو پھر وہاں بھی جائیں. مقصد بنا لیں کہ اللہ کے نبی نے بہت بڑی بشارت دی ہے اس زمانے میں اللہ کے ذکر کی, اور اس کو پابند بنائیں اپنی زندگی میں. کوشش کریں کہ صبح اور شام 2 وقت ہمارے ایسے ہوں کہ چاہے 5 منٹ کی عادت بنائیں, 5 منٹ کی, لیکن ذکر کی عادت ضرور بنائیں, ضرور بنائیں. تھوڑا ہو جائے ذکر, صبح اپنی ابتدا کریں اللہ کا ذکر سے کریں, اور رات کا اینڈ کریں اللہ کے ذکر سے کریں. بس رشید پڑھ لیں.